بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور جیسے ان کے والد کا مزاج کچھ سخت تھا، ویسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزاج کچھ تیز تھا۔ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں ان کا مزاج سب سے زیادہ گرم مانا جاتا تھا۔ ذرا سی بات ہوتی تو وہ غصے میں سے تمتما اٹھتی۔ احد کی جنگ کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حنود بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹی عمر میں ہی بیوہ ہو جانے کا غم ان کے لیے ایسا تھا جیسے دونوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ بے بس ہو کر وہ اپنے ابا کے گھر واپس آ گئیں، لیکن یہاں بھی دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بار بار شوہر کی یادیں انہیں بے چین کر رہی تھی۔ ان کی ہنسی، ان کی باتوں کی شرارتیں، ان کی محبت کے ہر لمحے، سب کچھ انہیں دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں خاموش بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی پیاری بیٹی کی حالت دیکھی تو دل سے صبر جواب دے گیا۔ وہ بولے، حفصہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، اگر تو اسی طرح کرتی رہی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ بیٹی تھوڑا صبر کر، یہ اللہ کا حکم ہے، ہر کسی کو اسے قبول کرنا پڑتا ہے اور تجھے بھی کرنا ہوگا۔ یقین رکھ، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے سے کہیں بہتر جیون ساتھی عطا کرے گا، ایسا انعام دے گا کہ تیرے دل پوری طرح خوش ہو جائے گا۔ لیکن کون کس کی سنتا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس روتی جا رہی تھی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد ایک دن انہوں نے طے کیا کہ اب بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ وہ نکلے، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کیونکہ کچھ دن پہلے ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی غمگین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ چاہیں میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، اچھا، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ دن گزرتے گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک دن راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان نے صاف کہہ دیا، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ پہنچا۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہی بات دہرائی، اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ کے لیے سوچ رہا ہوں۔ لیکن اس بار حضرت ابوبکر نے خاموشی کا اختیار کر لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پوری طرح مایوس ہو گیا۔ وہ اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب مجھے کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور درد بھرے لہجے میں بولے، کیا بات ہے؟ کیوں تیرے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا؟ کیوں تیرے بارے میں دور ہو رہے ہیں؟ اس لمحے اچانک ایک آواز آئی جیسے آسمان سے نازل ہو رہی ہو، حفصہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا جائے گا۔ اے عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابی، آپ رک جائیے، ایسے الفاظ مت کہیے، آپ کی پیشکش کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ نہیں، آپ کی پیشکش ٹھکرانے میں کسی کی ہمت نہیں۔ آپ وہی عمر ہیں جن کے اسلام لانے کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ آپ وہ عمر ہیں جن کی اسلام لانے کی خبر ملتے ہی تمام صحابہ نے اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کو بھر دیا تھا۔ ایسا شخص کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں عمر، اس کے پیچھے ضرور بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے کئی بہتر طے کر رکھا ہے۔ تم اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے بہتر انسان چنا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھم کر رہ گئے، جیسے پوری دنیا تھم کر رہ گئی اور ہونٹ خاموش ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چہرے پر نور اور دل میں سکون اتر آیا۔ پھر دوبارہ وہی آواز آئی، خوشخبری سنو اے عمر کی بیٹی، تمہارے لیے خوشیاں بھری خبر انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جیون ساتھی پسند کرنے جا رہا ہے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بے شک یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے جا رہی ہو، جس کے لیے ساری مخلوق دیوانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا حال بیان کر دیا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو دیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر دونوں نے انکار کر دیا۔ میں بہت دکھی ہوں، میرا دل ٹوٹ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، میں تمہیں ایسا رشتہ نہ بتاؤں جو عثمان کے لیے تمہارے رشتے سے بہتر ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور عثمان کو اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا اور عثمان میرے گھرانے سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ انہوں نے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا اور دونوں کو اب بہت خوبصورتی سے نکاح ہوا۔ اور نکاح کے کچھ دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی، کچھ کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریہ کے ساتھ خلوت فرمائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ کے ساتھ خلوت فرما رہے ہیں، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر کچھ رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا، میں نے یہ معاملہ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لیکن تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ مگر حضرت حفصہ نے یہ راز اپنی قریبی سہیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور کچھ عرصہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گئے۔ اس واقعے کے پس منظر میں سورۃ التحریم آیت 1-3 نازل ہوئیں۔ اے نبی، آپ وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہوئے اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات پوشیدہ کہی تو جب اس نے اسے ظاہر کر دیا تو اللہ نے آپ کو اس کی خبر دی۔ اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اپنی بیویوں سے کچھ عرصہ علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کمرے مشربہ عمر ابراہیم میں چلے گئے اور تقریباً 29 دن وہاں قیام فرمایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو لوگ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن میں نے 1 مہینے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اس موقع پر سورۃ احزاب کی آیات 28-29 نازل ہوئیں، جن میں ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو دنیاوی زندگی اس کی زیبت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہتی ہو تو یاد رکھو کہ اللہ نے نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے دنیا اور اس کے آسائش چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی پہلو اور گھریلو زندگی کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ رازداری، صبر اور عدل کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ دین میں اصل معیار اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، دنیاوی آسائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی وقتی اور اصلاحی تھی، ہمیشہ رحمت اور حکمت پر مبنی تھی۔ اس طرح یہ واقعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راز کے افشاں اور اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتی علیحدگی کی صورت میں ہوا۔